تو سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جو ہمیں معاشرتی آداب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایمان والے لوگوں سے پیار ہی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے انہیں مخاطب کرتا ہے، اے ایمان والے لوگو، میرے قریبی لوگو۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے وہ کافر لوگ ہیں، ان کا کیا جینا ہے؟ نہ تو ان کا کوئی جینا ہے، نہ ان کا کوئی مرنا ہے۔ وہ ہندو لوگ دنیا کے اندر جب مرتے ہیں تو آگ کے اندر جلایا جاتا ہے، ادھر سے دنیا کی آگ جلاتی ہے، مرنے کے بعد آخرت کی آگ جلائے گی۔ جینا اور مرنا تو مسلمان کا ہے، مسلمان وہ مر کر بھی بعد میں بھی زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکی تقوی کی وجہ سے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے زندہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کسی دوسری آدمی سے مذاق نہ کرے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی آدمی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آپ سے افضل ہوں اور آپ سے اعلیٰ ہوں اور آپ مجھ سے حقیر ہو اور آپ مجھ سے کمتر ہو۔ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، بہتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ظاہری بات ہے دوسرے کا مذاق تو وہی آدمی اڑاتا ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مزاح کرنا۔ مزاح کے اندر دوسرے کو آدمی ہنسا دیتا ہے، یعنی ایسی کوئی خوش طبعی والی بات کرنا کہ دوسرا بندہ ہنس پڑے تو اس کو مزاح کہا جاتا ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی اس طرح کا مزاح کیا کرتے تھے۔ ایک کالے سے رنگ کا آدمی تھا، وہ دیہات سے آیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے سبزیاں وغیرہ لے کر آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی گئے تو وہ سبزی بیچ رہا تھا، تو آپ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ اب اسے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی کمر کو بار بار آپ کے ساتھ لگا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں یشتریہ منی، یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی نے کیا قیمت دینی ہے، میرا تو قد بھی چھوٹا سا ہے، رنگ بھی کالا سا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی نظر کے اندر اگرچہ تیری کوئی قیمت نہیں ہے، ولیکن انک عند اللہ غال، لیکن اللہ کے یہاں تیری بہت زیادہ قیمت ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر لوگوں کی نظر میں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ اگر لوگ قدر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، بس بندے کی اللہ کے یہاں قدر ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی اتنی جان پہچان نہیں بنی، کوئی نہیں جانتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسمانوں کے اندر بندے کا تعارف اچھا ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو ریاض الجنہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو کہہ دو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ سب اس سے محبت کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ معروف حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں آپ سے ایک جوان اونٹ مجھے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ بچے سے میں کیا کروں گا، مجھے تو جوان اونٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی جوان اونٹ ہے وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کا مذاق کرنا جس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو، ایسا مذاق کرنا جائز ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر میرا کہاں پہ مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت کے اندر بوڑھوں نے تو جانا نہیں ہے۔ وہ زاروں کے طرح رونے لگی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر سارے جوان ہو کر ہی جائیں گے، آپ نے کیوں پریشان ہونا شروع کر دیا ہے؟ تو اس طرح کا مذاق کرنا یہ جائز اور درست ہے جس کے اندر جھوٹ نہ پایا جاتا ہو۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش طبع اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میرے بھائی نے ایک بلبل پرندہ رکھا ہوا تھا، تو وہ پرندہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر یار تیرے بلبل کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ یعنی یہ اس طرح حضرت انس کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھتے فرماتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے،
تو یعنی اس طرح خوش طبعی آدمی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے جس میں دوسرے کو حقیر سمجھنا مقصد نہ ہو۔ فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کرے، ولا نساء من نساء، فرمایا کہ آپ جس سے مذاق کر رہے ہیں عسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہوں اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ آپ سے زیادہ افضل اور بہتر ہو۔ اور فرمایا کہ کوئی عورت بھی کسی عورت سے مذاق نہ کرے، عسا ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اس کی فضیلت ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا آپ سے زیادہ مقام مرتبہ ہو، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے دو صورتیں بیان کی ہیں کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ یا اللہ تو ہمیں اس طرح بھی کیوں نہیں بتا دیتا کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، حالانکہ دو صورتیں یہ بھی آنی چاہیے تھی، ٹوٹل تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ مذاق نہ کرے، اور کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اسلام نے اس طرح غیر محرموں کے ساتھ مل جل کر مردوں کا عورتوں کے ساتھ مذاق کرنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مذاق کرنا، اس کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اگر اس کا تصور ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے کہ کوئی مرد کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس طرح مخلوط، اس طرح ماحول کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، وگرنہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کرتے۔ اور آپ چلے جائیں بینکوں کے اندر، اس طرح جہاں بھی اس طرح مخلوط ماحول ہوتا ہے، غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں اکٹھے جہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس طرح تم ایک دوسرے کو عیب بھی نہ دلایا کرو۔ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کسی کی عیب کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے عیب کو تلاش کرنے لگ جائیں گے افسدتہ ہوں، تو آپ اس کو خراب کر دیں گے۔ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ مسلمان بھائی میں کوئی عیب والی بات دیکھتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ مسلمان بھائیوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کی عیب کو چھپانا، اور اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اسے ملا جائے کہ یار آپ کے اندر یہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، آپ اس بات کو دور کریں، اس کا ازالہ کریں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی یاد نہ کیا کرو، کسی کو فاجر فاسق کہنا، کسی کو مخنث کہنا، اس طرح کوئی برا لقب کسی کا رکھ دینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، اگرچہ اس میں کچھ سند میں سکم ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو مخنث کہہ دیتا ہے، ہجڑا کہہ دیتا ہے، خسرا کہہ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو تعزیری طور پر 20 کوڑے مارے جائیں کہ اس طرح مسلمان کی کردار کشی کیوں کر رہا ہے، کیوں اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرمایا کہ برے لقب کے ساتھ بھی کسی کو یاد نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی پہلے وہ فاجر فاسق تھا، بعد میں نیک بن گیا ہے، وہ نمازی ہے 5 وقت کا، اب ہم کہنا شروع کر دیں اس کے بارے میں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ اس طرح ہم نہیں کہیں گے۔ پہلے اس کا جو بھی معاملہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، تو اب ہم اس کے بارے میں کیوں ایسی بات کریں، اس کے ماضی کو یاد کریں کہ اس نے ماضی میں ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا۔ بھائی اب اس کا حال آپ دیکھیں، جب وہ اللہ کا نیک بندہ بن چکا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جناب اس کی جو پاسٹ کی زندگی ہے اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں اور اس کی عیب اور نقائص نکالنا شروع ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارا کرو، وہ فلاں تو ہے ہی منافق ہے اور منافقہ کافرہ، ایسے نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کسی کو اس طرح برے نام سے یاد کرنا یہ بہت بری حرکت ہے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ،
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُوبْ، جو بندہ توبہ نہیں کرتا، اس طرح اس نے اپنا وتیرہ ہی بنا رکھا ہے. اگر وہ کسی محکمے کے اندر افسر ہے، اپنے ملازموں کو اس انداز سے بلاتا ہے کہ جس کے اندر ان کی توہین پائی جاتی ہے اور ہتک امیز رویہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّم يَتُوبْ، جو بندہ توبہ نہ کرے گا، اپنی ایسی حرکت سے باز نہ آئے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو فرمایا ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، جو دوسرے کا مذاق اڑانے والے ہیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے والی ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے والے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، اللہ کی بات سننے کے بعد بھی جو توبہ نہیں کر لیتے. اس بات سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اس طرح کسی کے عیب نہیں تلاش کریں گے.